اب آتے ہیں امام علیہ السلام کے کچھ زندگی کے واقعات، جس میں اب دیکھیں جتنا وقت ہوگا اتنے واقعات بیان کر سکیں گے. اچھا اب آئیے کہ ایک شخص دیکھیں، ایک اہم ترین چیز کی طرف میں امام علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے امام کو خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا کہ مولا دعا کی تعلیم دے. دعا کیا مانگنی چاہیے؟ امام کو خط میں لکھا کہ مولا آپ مجھے ایک دعا کی تعلیم دے کہ دعا کیا مانگوں. اب دیکھیے امام علیہ السلام نے دعا مانگنے کے بھی اصول بیان کی کہ دعا جب مانگنی چاہیے تو پہلے کیا کرے اور کیا دعا مانگے. دونوں چیزیں امام نے بیان کر دی کہ دونوں دو اصول. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ دعا سے پہلے یہ مانگیں، دعا سے پہلے یہ کام انجام دیں. جیسے بعض روایتوں میں آیا تھا دعا سے پہلے درود پڑھیں پھر دعا مانگیں، ہے نا. امام علیہ السلام نے بھی اسی طرح ایک دعا سے پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا دعا مانگنی ہے وہ بھی امام نے بیان کر دی. اور اس کے بعد پھر دیکھیں اس کا پورا ایک نتیجہ امام علیہ السلام نے دیا. اب آئیے اس واقعے کو پڑھتے ہیں. امام علیہ السلام کو جب کسی نے خط لکھا، وہاں پہ راوی موجود ہے، اس کا نام ہے ابو ہاشم جعفری. یہ کئی آئے گا 2-3 مقامات پہ واقعات میں کئی جگہ پر ہے. یہ بہت قریب امام کا صحابی تھا، کئی واقعات اس سے منسوب ہیں. یہ بیان کرتا ہے کہ جب امام کے وقت خط آئے تو امام علیہ السلام نے دیکھیے کیا کہا کہ خدا کو پہلے چند ناموں سے پکارو. سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ خدا کو چند نام میں بتاتا ہوں کون سے. یعنی یوں پکارنا ہے، اے خدا تو سننے والا ہے، اے خدا تو دیکھنے والا ہے، اے خدا دیکھنے والوں کی جو عزت ہے، خدا دیکھنے والوں کی عزت ہے، اے خدا جو جلد حساب لینے والا ہے، اے خدا جو رحم کرنے والا ہے، اور اے خدا جو حاکم جو حکم کرنے والا ہے، جس کی طاقت سب سے زیادہ ہے. یہ 6 خدا کے نام ہو گئے. یعنی اس طرح پہلے انسان دعا میں پہلے یہ 6 یعنی دعا کرنے سے پہلے کیا کرے گا؟ یہ 6 چیزوں سے مخاطب ہے. اے خدا تو سب سے زیادہ سننے والا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں اے خدا جو تو سننے والا ہے، یعنی تو سب سے زیادہ سننے والا ہے. اے خدا تو سب سے زیادہ حاکم ہے، تو سب سے زیادہ حکم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ طاقتور ہے. اے خدا تو سننے والوں کی عزت ہے. اے خدا تو بہت جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اے خدا تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی 6 خدا کے پہلے ناموں کو پکاریں. پھر 6 دعائیں ہیں. اس حدیث کو یاد کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں. 6 خدا کے نام 6 دعائیں، اس سے آپ کو حدیث بھی یاد ہو جائے گی. 6 12. اب دعا کیا مانگنی ہے؟ پہلے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر بھی سب سے پہلے امام نے بھی وہی قانون بتایا جو روایتوں میں کیا، پہلے درود پڑھو آل محمد پر. یعنی آپ نے اپنی دعا جو مانگنی ہے وہ پہلے درود پڑھی. اب امام دیکھیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کیا دعا مانگنی چاہیے؟ خدایا میری روزی میں وسعت عطا کر. ایک درود کو کہ شامل کریں تو دوسرا نقطہ، پہلا درود، خدایا میری روزی میں وسعت عطا کر. خدایا اے پروردگار میری عمر میں برکت دے، میری عمر طولانی کر. 2 چوتھی چیز، 3 ہو گئی. چوتھی، اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پر احسان کر. یعنی آپ دعا کریں پروردگارہ تو مجھ پر اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پر احسان کر. 5واں، اور مجھے پروردگارہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تیری دین کی مدد کرنے والے ہیں. یہ دعا کریں خدا سے کہ خدا بندہ تو ان لوگوں میں مجھے قرار دے کہ جو دین کی مدد کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد آخری 6ٹھا جملہ فرمایا، اے خدا میری جگہ کسی غیر کو قرار نہ دے. یعنی اگر خدا سے کہیں پروردگارہ تو نے میرے اپنے پاس جو میرا مقام رکھا ہے یا میری جگہ جو انتخاب کی کہ میں میرا ایک مقام رکھا ہے یا میرے لیے جو تو نے رکھا ہے اس کو کسی غیر کو نہ دے وہ جگہ. آپ دیکھیں یہ 6 دعائیں ہیں. اور انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں موقع ملے گا یہ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی 6 دعائیں ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. اور باقی بعض کتابوں میں تو 14 15 18 تک ہیں، 20 تک بھی ہیں. بس اس کو جب کاؤنٹ کیا تو 20 تک بھی گئی ہیں. لیکن ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا 6 دعائیں پڑھی تھی جناب زہرا کی. تو دیکھیں اس سے آپ کو اصل میں یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسان ہے کہ 6 اللہ کے نام ہیں، 6 دعائیں. اچھا اب اس کے بعد ہوا کیا، جب امام علیہ السلام نے جب یہ لکھنے کے بعد لکھا، اس کو خط لکھ رہے ہیں تو راوی بیٹھا ہوا ہے، امام علیہ السلام لکھ رہے ہیں خط کا جواب دے رہے ہیں تو راوی وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کاش میں بھی اس گروہ میں ہو جاؤں. اور دیکھیے گا امام کسے کہتے ہیں، آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ اسی پر ہی ہے
کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو دل کے حال جانتا ہو. اور آج کی جو واقعات آئیں گے اس میں بیشتر یہی ہے. 2-3 واقعات آئیں گے امام کے، اس میں بیشتر یہی ہے. اب آئیے، وہ کہتا ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ کاش میں بھی اس گروہ میں شامل ہوتا. امام نے کیا کہا؟ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کیا کہ کہتا ہے امام نے میری طرف دیکھ کے فرمایا تم اس گروہ میں شامل ہو، تم اس گروہ میں شامل ہو. کیوں؟ اب دلیل بتائی امام نے کیوں شامل ہے. اس کی دلیل امام نے دی. کہا اس لیے کہ تم، پہلی صفت، اس لیے کہ پہلی چیز یہ کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، اس کے رسول کی رسالت کا تم اقرار کرتے ہو، یعنی اللہ کو مانتے ہو، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو. اور اس کے بعد پھر فرمایا، امام نے فرمایا کہ اس کے اولیاء جو اس کی طرف سے ان کے بندوں پر ولایت رکھتے ہیں، یعنی جو خدا اور رسول کی طرف سے جو اولیاء ہیں، اولیاء جو مقرر کیے گئے، تم ان پر ولایت، ان کی جو ولایت ہے تم اس کا بھی اقرار کرتے ہو. اس کے بعد فرمایا تم ان کی ولایت رکھتے ہو اور ان کی معرفت رکھتے ہو، یعنی وہ ولایت بھی رکھتا ہے، معرفت بھی رکھتا ہے. اور امام نے کہا تم اس کی پیروی بھی کرتے ہو، اس لیے تم ان گروہ میں شامل ہو. اور اس کا پھر امام نے کہا تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے اور تمہیں یہ خوشخبری کے ساتھ خوش ہونا چاہیے. دیکھیں ایک امام کسی عام آدمی کو، امام تعریف کر رہے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں کہ یہ دعائیں جب امام نے لکھی تو وہ موجود تھا، تو اس نے دعا کی دل میں، ذہن میں، کہ کاش میں بھی اس گروہ میں شامل ہوتا. تو امام نے کہا تو اس گروہ میں شامل ہے. اور اس کی وجہ امام نے کیا بتائی؟ اس لیے کہ تو اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسول کی رسالت کو اقرار کرتا ہے، اس کے طرف سے جو اولیاء ہیں جس کی ولایت کہا گیا اس کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہے، اور ان کی ولایت، ان کی معرفت بھی رکھتا ہے اور ان کی پیروی بھی کرتا ہے. یہ تیرے لیے خوشخبری ہے. تو دیکھیں یہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو اس پوری چیز کے اندر، اس روایت کے اندر امام نے دعا کی تعلیم دی کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے پروردگار کو کہیں خدا تو سب سے زیادہ سننے والا ہے، پروردگارہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، پروردگارہ تو جو ہے وہ جلد سے حساب لینے والا. اس طرح خدا کو مخاطب کرے، پھر اپنی دعا طلب کرے. اور دعا کیا مانگنی وہ بھی امام نے بتا دیا. 6 دعائیں امام نے بیان فرمائی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے.